السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی حکومت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور دنیا بھی اللہ رب العزت کے ہی کنٹرول میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور زمین پر بھی اسی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر کے زمین تک وہی اللہ ہر معاملے کا انتظام، تدبیر اور مینجمنٹ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکمرانی میں، اس خدائی میں، اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں، اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو مشورے کے لیے نہیں بلاتا، کسی کو میٹنگ کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ اکیلے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو روکنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ آج ہمارے اس خطبے کا ٹاپک ہوگا الیکشن ریزلٹس کے 3 سبق اور ہمارے لیے کرنے کے 3 کام۔ اب بہت سارے لوگ جن کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اس طرح کی باتیں سن کر کے کہتے ہیں کہ پولیٹکس کی بات کیسے ہوتی ہے ممبر پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پولیٹکس کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہلے دن سے لے کر کے اور عرب پر پورا کنٹرول، پورے عرب پر پورا کنٹرول کرنے تک اور آپ کی وفات اور موت تک سارا کا سارا پولیٹکس ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا کے بیسٹ پولیٹیشینز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، جس کا اعتراف دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس نے کیا ہے، مانا ہے۔ تو الیکشنز کے رزلٹ آ گئے، ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑی دعائیں کی، بڑی پلاننگ کی اور بڑے بڑے منصوبے بنائے، بڑی بڑی میٹنگیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا آیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران
आयत नंबर 26 में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आप कह दीजिए कि ए हुकूमत और सल्तनत और पावर के मालिक। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फलां को जो हुकूमत मिल गई वो उनकी साजिश की वजह से थी, वो उनके फ्रॉड की वजह से थी, वो फलां की वजह से थी। अल्लाह तबारक व ताला दो टोक 2-2-4 की तरह इस आयत में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आप बता दीजिए इनको, अगर इनको नहीं पता है तो आप इनको समझा दीजिए, ऐ हुकूमत के, सल्तनत के, पावर के मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, आप जिसे चाहते हैं उसे पावर देते हैं। तो जिसे पावर मिला उसे किसने दिया? देने वाला कौन है? हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारी ज़बान से ये बात नहीं निकलनी चाहिए फलां की वजह से ऐसा हो गया। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं देता हूँ और हम लोग कहते हैं कि फलां ने ऐसा कर दिया। तुतिल मुल्क मन तशा, आप जिसे चाहते हैं उसे हुकूमत देते हैं, और वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहते हैं आप छीनते हैं, आप छीनते हैं, कोई और किसी से छीन नहीं सकता। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने क्या कही? वतुइज़्ज़ु मन तशा, आप जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं, कोई अपने से इज्जत नहीं पा सकता। वतुज़िल्लु मन तशा, आप जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं। और फरमाया बियदिकल खैर, ये खाली हुकूमत और इज़्ज़त की बात नहीं है, इस आयत में सिर्फ 2 चीज़ों की बात हुई है। क्या? एक तो हुकूमत और गवर्नमेंट की बात हुई है, दूसरा इज़्ज़त और ज़िल्लत की, कि ये 2 चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला देता है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, उसकी मेहरबानी है, उसकी रहमत है। और इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी तो उसका जिक्र कुरान में किया और कहा वशददना मुल्कहू, उनके वालिद का भी तज़किरा किया और उनका भी, कि हमने उनको एक मजबूत हुकूमत और स्ट्रांग गवर्नमेंट अता की। किसको? सुलेमान अलैहिस्सलाम को और उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, सिर्फ हुकूमत अल्लाह के हाथ में नहीं है, सिर्फ इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में नहीं है, बियदिकल खैर, दुनिया में जितनी भलाई और अच्छाई हो सकती है वो सब किसके हाथ में है? बियदिकल खैर, तेरे हाथ में है। और इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक आप हर चीज़ पर पूरा पूरा कंट्रोल रखते हैं। आप चाहें तो किसी और पार्टी को हुकूमत दे दें, आप चाहें तो किसी और पार्टी को हुकूमत दे दें, ये आपके कंट्रोल में पूरा पूरा है। अब सवाल यह है जो अहम सवाल, हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद, इतना मुत्तहदा महाज के बावजूद, ये दड़लू कर्नाटका के बावजूद हम क्यों नहीं जीते? हमारी हार क्यों हुई? अल्लाह तबारक व ताला ने हम जो चाहते थे वैसा क्यों नहीं होने दिया? अल्लाह ताला ने उसका जवाब सूरह नूर आयत नंबर 55 में दिया। कहा तुमसे जो वादा है वो 2 शर्तों से है, वो 2 शर्तें होंगी तो अल्लाह तुमको हुकूमत देगा, नहीं होंगी तो अल्लाह ताला तुमसे छीन लेगा। वो 2 शर्तें क्या है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ये 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं। ईमान लाओगे और नंबर 2 ईमान के मुताबिक अमल करोगे, ईमान के मुताबिक अमल करोगे। और आपको मालूम है नेक अमल में, सालिहात में पहले नंबर पे कौन सा नेक अमल है मालूम? ईमान के बाद जो पहला नेक अमल है जिसको अल्लाह ताला सूरह बकरा की पहली और दूसरी आयत में जिक्र करता है, वो कौन है?
نماز ہے. یعنی نیک بننے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز سے. جس دن میں آبزرو کیا، جس دن کاؤنٹنگ تھی، اس دن فجر کی نماز جب شروع ہوئی تو 3 لوگ تھے. شروع ہوئی تو، اور وہ تینوں لوگ جو ہے 60-70 سے اوپر گئے. کیا اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں؟ اس کنڈیشن میں یہ پہلی چیز میں بتا رہا ہوں. باقی صفائی ستھرائی دیکھ لیجئے، حلال و حرام دیکھ لیجئے، اخلاقیات دیکھ لیجئے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 2 کنڈیشن تم فلفل کرو گے تب ہم تمہیں حکومت دیں گے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے دے کر کے دکھایا تھا. پہلا لیسن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اس الیکشن کے رزلٹ سے تمہاری کوششیں صرف کافی نہیں ہے، تمہاری پلاننگ صرف کافی نہیں ہے. ہماری مدد جب تک نہیں ہوگی تب تک کہ دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ تم کو اقتدار، پاور اور حکومت نہیں دے سکتی، جیسا کہ اس میں ہوا. اور میں نے پچھلے جمعہ میں کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ میں کوئی کیا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ قرآن و حدیث کے علم کے حساب سے جتنا میں سمجھتا ہوں مسلمان 1% بھی جیت کے لائق نہیں ہے. اور 4 جون کا رزلٹ یہ بتا دیا. سینٹرل گورنمنٹ میں ایک بھی مسلمان رہے گا کیا؟ ایک بھی مسلمان اس کے منتری منڈل میں رہے گا کیا؟ کیبنٹ میں رہے گا کیا؟ 0. آپ کے اسٹیٹ میں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. آپ جسے چاہتے تھے اس کو میجورٹی نہیں ملی. اور وہ چھوڑ دیجئے، آپ کے شہر میں کیا ہوا؟ آپ کے شہر میں کیا ہوا؟ آپ نے جن کو جتانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہرا کے دکھایا. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جب تک تم اللہ کی طرف پلٹو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کوشش کو رائے گا اور ضائع کرے گا. پہلا لیسن، پاور اور حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ کی طرف آؤ گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش، تمہاری حکمت، تمہاری اسٹریٹجی کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. نمبر 1. دوسرا لیسن، دوسرا پوائنٹ جو آج کے اس الیکشن کے رزلٹ سے متعلق ہے وہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور جو حکمراں پارٹی ہے، جو گورنمنٹ ہے، رولنگ پارٹی، اس کے لیے بھی ہے. کیا؟ نمبر 1، ہر عروج کو زوال ہے، ہر رائز کو فال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا. کمزور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی طاقت توڑی ہے اور ان کو دکھایا کہ خدا تم نہیں ہو، ہم ہیں، دنیا کے مالک ہم ہیں. اب وہ بیساکھی کے ذریعے کھڑے ہوں گے. دوسرا لیسن کیا اس سے ملا کہ نفرت کی سیاست، دشمنی کی سیاست، ہندو اور مسلم، مندر اور مسجد کی سیاست اب نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ جس مندر کے پیٹھ پر سوار ہو کر کے حکومت تک پہنچنا چاہتے تھے وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرا کے دکھایا کہ دیکھو مندر مسجد سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں جیت دیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں تم کو ہرائیں گے. اور آخری حکمراں پارٹی کو اور ہمارے لیے بھی جو اس میں لیسن ہے وہ کیا ہے؟ تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو منمانی ہوتی رہی، جو ظلم ہوتا رہا، اب آگے اس طرح کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اور اس خطبے کا تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے ہمیشہ، چاہے کوئی گورنمنٹ رہے، کوئی سرکار رہے، اطمینان اور سیٹسفیکشن کی بات ہے. اگر ایمان ہے تو، ایمان نہیں ہے تو پھر ہر آدمی سے انسان ڈرے گا، آدمی نہیں کتوں سے بھی ڈرے گا. اطمینان کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟
सेटिस्फेक्शन की बात हमारे लिए क्या है? इस दुनिया में हमें 3 चीज़ें चाहिए मेनली। नंबर 1, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें अपनी जान की फ़िक्र रहती है। हमें ज़िंदगी चाहिए, मौत से हम डरते हैं, बचते हैं। नंबर 2 क्या चाहिए? ज़िंदा हैं तो हमें रोज़ी चाहिए, प्रोविज़न चाहिए, लाइफ के रिसोर्सेज चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? इज़्ज़त चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़िंदगी किसी गवर्नमेंट और हुकूमत के हाथ में है? ज़िंदगी और मौत किसी हुकूमत के हाथ में है? न पहले थी, न अब है, न आगे रहेगी। नंबर 2, अल्लाह ताला ने क्या कहा? वो युहयी व युमीत व इलैहि तुरजाऊन। वो ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है, और पलट करके तुम उसी के पास जाने वाले हो। दूसरी चीज़ रिज़्क है, रोज़ी। रोज़ी कौन देने वाला है? यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। कोई पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी या कोई हारी हुई पार्टी हमें रिस्क देती है क्या? अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़। बेशक, नो डाउट, रोज़ी और रिस्क तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। फिर डरने की बात क्या? और तीसरी चीज़ इज़्ज़त और ज़िल्लत। अल्लाह ताला ने अभी सूरह आल इमरान की जो 26 नंबर आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तू जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़लील करता है। तो जब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जब रोज़ी अल्लाह ताला के हाथ में है, और जब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो गवर्नमेंट के उलटने पलटने से, आने और जाने से एक ईमान वाले को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं सकता। अगर फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब ये कि उसको इन बातों पर यकीन नहीं है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। इसलिए ईमान वालों के लिए हर हाल में सुकून, सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान की बात है, क्योंकि वो जिस खुदा पर यकीन रखते हैं वो कहता है हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार। वो अकेला और तन्हा, 400 पार नहीं, 300 पार नहीं, 1000 पार नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, दुनिया और आखिरत सब पर अकेला वो भारी है। अब जो 3 पॉइंट्स हमारे करने के काम, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तो हो गया जो होना था, हमें इससे जो सबक मिलना था वो सबक ले लेना चाहिए। आगे हमें करने का काम क्या है? नंबर 1, हम अल्लाह ताला के दीन की तरफ, कुरान की तरफ खुद आएं। सबसे पहले अपने घर वालों को लाएं, नमाज की तरफ लाएं, और दीन को एक सिस्टम ऑफ लाइफ की तरह इख्तियार करें। तब जाकर के अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। याद रखो, वोट देने से नहीं जीतोगे तुम, वोट देने से नहीं जीतोगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और वइन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो कोई तुमको हरा नहीं सकता। ये जो हारे हो, ये इसलिए हारे हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। और आज से नहीं, 200-300 सालों से अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत करके रखा है, अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है। तो पहला काम क्या? हमें कुरान को, अल्लाह की किताब को सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ, प्रेफरेंस के साथ, तरजीह के साथ, प्रायोरिटी के साथ उसे अपनाना पड़ेगा। नंबर 1, इसलिए कि अल्लाह का संविधान ये है, जो अल्लाह के संविधान और कानून के मुताबिक चलेगा, अल्लाह ताला उसे ही दुनिया आखिरत में कामयाबी देगा। दूसरा, जो किताब हमारे पास है, अब हमें पूरी ताकत के साथ, जो मैसेज हमारे पास है, पूरी ताकत के साथ उन लोगों तक, उन भाइयों तक हमें पहुंचाना पड़ेगा जिन्होंने देख लिया कि हिंदुत्व हिंदुस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हिंदुत्व और नफरत
انڈیا کے ہندوستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ الیکشن کے رزلٹ نے ثابت کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کتاب کی دعوت کو، میسج کو پوری طاقت اور قوت اور کانفیڈنس کے ساتھ ان کے سامنے لے کر کے جانا پڑے گا کہ تمہاری زندگی کے مسائل اور ہندوستان کے مسائل کا حل تو صرف اور صرف یہ کتاب دے سکتی ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب اور کوئی سسٹم یہ حل نہیں دے سکتے۔ اور بقرعید بہترین موقع ہے اس کے لیے، گھر پہ بلائیے، گوشت کھلائیے ان کو، ان کے پاس جائیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کتنی بہترین بات، کتنا بہترین میسج اتارا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا لوگ ہزاروں لاکھوں خداؤں کے باوجود یونائٹ ہو رہے ہیں؟ ہم ایک خدا، ایک پیغمبر، ایک کتاب، ایک کعبہ، سب ایک رکھتے ہوئے بھی اتنے ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ اور یہی ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں، اگر ان کو ہم سولو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے جو یہ سسٹم فیل ہوا ہے، یہ نفرت کی سیاست فیل ہوئی ہے، یہ ہندو مسلم کی مسجد اور مندر کی سیاست کو اللہ تعالیٰ نے فیل کیا ہے، اب اس پر ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم بڑھ کر کے، آگے بڑھ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے مسئلوں کا، تمہارے پرابلمز کا حل صرف اسلام کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، تو بازی آج پلٹ سکتی ہے اور اگلے 5 سال میں آپ دیکھیے گا ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں کو مذاق لگتی ہے کہ جذبات میں بول رہے ہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو میجورٹی اور مائنورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت قرآن میں کیا کہا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب وہ کچھ چاہتا ہے بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس خدا پر ہمیں یقین ہے؟ اب ہمارے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ جو 3 پوائنٹس الیکشن رزلٹ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک گروپ کو جیت دیا، دوسرے کو ہرایا۔ جیت کس کو دیا؟ جسے ہم نہیں چاہتے تھے۔ ہرایا کسے؟ جسے ہم چاہتے تھے۔ انڈائریکٹلی یہ ہماری ہار ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کیا سبق سکھانا چاہتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سسٹم تمہیں اس وقت تک جیت نہیں دے سکتی جب تک تم کو میری مدد نہ پہنچے۔ اور میری مدد تمہارے پاس کب آئے گی؟ جب تم میرے دین پر چلو گے، میرے دین کی مدد کرو گے۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسلام کے خلاف بول رہے تھے، اسلام کو بدنام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی ہے، ان کی طاقت کو کمزور کیا ہے، ان کے پروں کو کاٹا ہے۔ اب جتنا اڑ رہے تھے اب نہیں اڑیں گے وہ، اور ان کا لہجہ چینج ہو گیا ہے، ان کی آواز بدل گئی ہے 1-2 دن میں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ تھا، ایک ایمان والے کے لیے کبھی کوئی ڈر کا، خوف کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں جو 3 چیزیں چاہیے ایک آدمی کو، وہ سب کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخری جو پوائنٹ میں نے رکھا آپ کے سامنے، ہمارا کام کیا ہے پھر کرنے کا؟ ہم پوچھیں گے نا پھر ہم کیا کریں اب آگے کہ یہ حالات دوبارہ پیش نہ آئیں، پھر سے ہار کی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت دے، طاقت دے، پاور دے۔ یاد رکھیے، حکومت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا فیور ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے اسے عزت اور پاور دیتا ہے، جسے حکومت چھینتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا۔ اس کے لیے تین نکاتی پروگرام، 3 پوائنٹس فارمولا ہے۔ نمبر 1، خود بھی دین کی طرف آئیے، اللہ کی کتاب، اللہ کی ایک ایک بات کو فالو کیجئے، نماز سے لے کے اخلاقیات سے، تب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ نمبر 2، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائیے
جو لوگ اس سے محروم ہیں، اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ وہ لوگ اپنے شرک کو پوری طاقت اور کانفیڈنس کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، اور ہم اپنے توحید کو، ایمان کو شرم کے مارے، ڈر کے مارے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اور نمبر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، یونائٹڈ ہونا پڑے گا۔ ہمارا اختلاف، ہمارے ڈفرینسز نے سب سے زیادہ ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ آپ پوچھیں ٹمکور میں کون سا ایک ایسا آدمی ہے جس پر سارے ٹمکور کے لوگ متفق ہو جائیں؟ کون ہے ایسا؟ ٹمکور چھوڑ دیجئے، اس مسجد میں کوئی ایسا پرسن ہے، ایسا کوئی لیڈر ہے جس کی بات سارے لوگ ماننے لگے؟ نہیں ہے۔ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے گا؟ بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بکھری ہوئی قوم کو کبھی ترقی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس الیکشن کے ذریعے سے، اس رزلٹ کے ذریعے سے جو سبق سکھانا چاہتا ہے، ہم سیکھ کر کے اس کی طرف پلٹیں، اور اگلی بار جب اس طرح کی سچویشن آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور ہماری جیت ہو، ہمیں عزت، طاقت، پاور ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔